خطاب شروع ہونے لگا ہے. جنہیں دوست باہر کھڑے نے ہیں انہوں نے گزارش ہے تشریف لے آؤ. دوستو مہمان تین قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ مہمان ہوتا ہے کہ میزبان کہتا ہے کہ آوے ہی نہ. میں جی گل کر رہے ہیں توجہ. اس قسم کا مہمان ہوتا ہے کہ میزبان کہتا ہے مہمان تو آوے ہی نہ. تے دوجا اس قسم کا ہوتا ہے کہ میزبان کہتا ہے جاوے. تے تریو قسم ہے کہ اگر وہ مہمان آ جائے تو میزبان کہتا ہے جی جی میں آیا جلدی جلدی چلے ہی. پتہ نہیں ہوں تسی کیڑے مہمان بننا چاہتے ہو. برائے مہربانی تشریف رکھو. خطاب شروع ہونے لگا ہے. اب بابے جی وقار کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے لوگوں سے چھپا کر رکھنا. کتنا مشکل ہے لوگوں سے چھپا کر رکھنا. میرے آنسو تیرے ہونے کا پتہ دیتے ہیں. میرے آنسو تیرے ہونے کا پتہ دیتے ہیں. اور میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے موسم میرے احسان سے ڈر لگتا ہے. اور صاحبزادہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کافی جملہ کہ تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے. مذہب میں جدو بندہ بیٹھا ہوئے اور کامل اکمل مکمل سامنے بیٹھے ہوں تو پھر بندے کی کفیت ہوتی ہے کہ تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے. تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے. صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں تجھ سے محمد میں چلنے والے. عجیب ہم نے یہ روش دیکھی، عجیب ہم نے یہ شعور دیکھا. نبی کی آگئی بھونکتے ہیں نبی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. نبی کی آگئی بھونکتے ہیں نبی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں تھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کے شفیع. جو میرا غوث بھی ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث بھی ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اب آبیزی وقار سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. ہم تو دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. اب آبیزی وقار اب آپ کے سامنے محترم المقام قابل صد احترام مبلغ اسلام فاضل نوجوان فیض خزلان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب دامت برکات ملاریہ آپ کے نعروں کے گونج میں تشریف لائیں گے اور آپ کو اپنے ملفوظات سے آپ کے قلب و اذان کو منور فرمائیں گے. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ روشنی. العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله
مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز وچ بہت و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعائے اپنی پاکیزہ روح پرور عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس بابرکت و بامقصد اجتماعی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانانو عزت و وقار اہل اسلام نو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات اس پاک اور حسین بزم کی بدولت ہر بیمار میں شفا، ہر مرحوم مسلمان کے درجات کو بلندی، ہر بے اولاد میں نیک صالح نرینہ اولاد، ہر بے گناہ قیدی و رہائی، ہر مقروض مقرست و نجات، اور تو سارے کچھ سبحان اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اج دے اس حسین بابرکت اجتماع ادھے اندر کیتے جان والے ذکر اذکار دے تصدق نال پاک سرزمین نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں نال مالا مال فرمائے۔ امن و استحکام دی برکات دے نال نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس بد نصیب نے اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن میں لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوس کے عقیدہ ختم نبوت دے ڈاکہ مار کے حضور دے دشمنانوں، اصحاب دے دشمنانوں، ازواج رسول دے دشمنانوں، آل رسول دے دشمنانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر بھیجیا۔ اللہ سب نو درجہ بدرجہ ذلت رسوائی نصیب فرمائے۔ صدر مجلس، میر محفل، جان محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر خلوص و محبت، حضرت قبلہ اسد جناب پیر محمد ظفر عباس صاحب محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی معزز علماء کرام، مہمانان ذی قدر، قریب تو دور تو چل کے اپنی مصروفیات ترک کر کے آن والے ہر ایک حضور دے عاشق، اہل بیت اطہار دے غلام، اصحاب کبار دے تمام اشاقان اللہ سبنو اپنی بارگاہ چوں اجر کثیر اور خیر و برکات نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، اسلام دین اعتدال اور دین اعتدال کے اندر مسلک اعتدال اہل سنت و جماعت، ہر کلمہ وہ انسان کی یہ خواہش کی تڑپ کے تمنا کے لگن ہے کہ وہ دین متین نو حاصل کرے، دین متین تے عمل کرے، دین متین تے وہ چلے۔ ظاہر گئے ہر بندے دی یہ تمنا، یہ آرزو، یہ تڑپ کے لگن ہے اور وہ دیتے عمل پیرا بھی ہے۔ یہ وچ بھی کوئی دو شک نہیں، دو رائے نہیں کہ ہر بندہ نماز پڑھ کے صراط مستقیم تے چلن دی دعا مانگدا ہے، ہر بندہ حج کر کے بھی دعا مانگدا ہے، صدقہ و فطرانہ و صدقات اور خیرات کر کے بھی وہ صراط مستقیم تے چلن دی دعا مانگدا ہے۔ وہ سمجھدا بھی ہے کہ صراط مستقیم تے ہے، لیکن پھر بھی وہ دی دعا مانگدا ہے، اور ہر مسلمان مومن دا یہ حق ہے۔ یہ دے لئے بھی ضروری ہے معاشرے اندر، کیونکہ ٹیکنالوجی دا دور اور ہر بندہ تحقیق اور جستجو نال جڑے ہیں، ہر قسم دی معلومات ان پڑھ بندے تو لے کے پڑھے لکھے بندے دے دماغ تک پہنچ رہی ہے۔ سوشل میڈیا دے ذریعے ہر بندہ پوری دنیا نال مسلسل رابطے وچ ہے۔ ٹیلی ویژن دی سکرین ہار گئی، اخبار دا پیپر ہار گیا، چھوٹی جی موبائل دی سکرین ایس ویلے پوری دنیا نو انہیں کنٹرول کر کے جکڑ کے ہر بندے دی انگلی تھلے
انہوں رکھ دیتا ہے جیڑی چیز دبا کے تو سب دنیا دے جس کونے نو ویکھنا چاہو تواڈیاں نظراں دے ہیٹھ اور تواڈے دماغ دے قریب ہے۔ ایسے دور اندر ظاہر گئے جدو بھی کوئی بات ہوندی ہے ہر بندہ ہوتی لاجک تے توجہ کرتا ہے، اور پھر اس تو بعد ہر بندے دی یہ کوشش تے خواہش ہے کہ جیڑی چیز سانو دسی گئی ہے یہ پیچھے دلائل اور براہین کی موجود نے۔ جدو صراط مستقیم نو کو بندہ پرکھنا جانچنا چاہے تے ظاہر ہے یہ سمپل جہا اصول ہے کہ کیویں انہوں پتہ لگے گا کہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ دنیا وچ یہ تصور ہے کہ جدو تسی کسی بھی تھیوری نو پڑھو گے اور جتنی معتبر ہوئے گی وہ بہرحال کسی نہ کسی پریکٹیکل دا پتہ ضرور دے گی۔ کوئی تھیوری ایسی نہیں کہ جڑی پریکٹیکل وال نہ ٹوڑ دی ہوئے، یعنی وہ تھیوری بیسک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پریکٹیکل دی وہ دی تشہیر بھی ہے اور تشریح بھی ہے اور وہ دا تعارف بھی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیز یہ سمبل یہ ماڈل یہ کیسا ہے۔ اس کائنات عالم اندر قرآن مجید فرقان حمید بھی وہ عالمگیر آیات بینات جڑیاں صراط مستقیم کے مقدس راستے تو انسان کو آشنا کر رہی ہیں۔ پھر ہر مفسر محدث ہر مکتب فکر دا بندہ اس بات تو آگاہ ہے کہ قرآن کی سب تو معتبر اور سب تو حسین اور جامع تفسیر ہے جڑی قرآن خود کرے، یعنی قرآن کی تفسیر جڑا قرآن خود کرے وہ سب تو جامع اور سب تو اعلیٰ ہے۔ ظاہر گئے جدو اسی اللہ دے پاک کلام چوئے پڑھیا کہ صراط مستقیم تے پھر ضروری ہے کہ سن جانی ہے صراط مستقیم کون ہے۔ میں واشگاب لفظہ میں کہہ رہا کہ میں صراط مستقیم نہیں ہے، میرا بزرگ نہیں ہے، میرا پیر نہیں ہے۔ صراط مستقیم تے چلن والے ہاں اسی صراط مستقیم نہیں ہے، اسی اس راستے دے راہی ہاں صراط مستقیم نہیں ہے، لیکن اس معاشرے اندر وہ علامت وہ نشان کیڑا ہے کہ جڑا صراط مستقیم دا خوبصورت اور حسین پاکیزہ وہ گلدستہ ہے ان پاکیزہ نشانیاں والا۔ انہیں تو بھی قرآن میں خود آگاہی فرمائیے، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تھوڑا جا ہو رہا سبحان اللہ کو، یعنی صراط مستقیم دی علامت اور نشانی وہ مرکز وہ لوگ نے جنہوں نے براہ راست اکتساب فیض لیا رسول کائنات شفیع روز شمار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں۔ اچھا وہ لوگ ظاہر گئے وہ اتنے قریب ہوئے کہ حضور نے انہوں نے ظاہر نو بھی سماریا انہوں نے باطن نو بھی سماریا، حضور نے انہوں نے اتے اتنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت و صحبت دا اثر ہویا کہ وہ کائنات لئی رول ماڈل کر گئے۔ اے فرابی بھی قرآن مجید اندر نے مسلکی اور مکتب فکر اور سکول آف تھاٹ کو اچھا ہو کے ذرا دیکھو گے کہ قرآن مسلسل اس سارے تصور میں بیان کر رہا ہے، یعنی پوری کائنات سے ماڈل نے۔ بالخصوص ہر بندے دی کوشش ہے کہ اپنا رشتہ تعلق ایمان نال جوڑے، دیوبندی وہابی سنی شیعہ ہر بندہ کہنے ایمان نال جڑ جائے، اسی مومن ہوئیے اسی مومن آؤ۔ ظاہر گئے انہاں لئی علامت ماڈل کون ہے؟ انہاں لئی قرآن نے خود اعلان فرمایا کہ ماڈلوں نے جنہوں نے میرے رسول کائنات نے خود تراشے ہے۔ قرآن مجید اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ یہ قرآن شریف کی آیت کے سبحان اللہ کرنا موڈ نہ ہوگا نا، تھوڑا جے مہربانی کرنا اپنا موٹھا مبارک تھلے رکھنا تاکہ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کے پریشانی نہ ہوئے کہ میں قبرستان پڑھ لیتا ٹھیک ہے۔ ذرا منہ بھی گھمانا جڑا قرآن تے سبحان اللہ نہ آکے خدا دا نہ ہے منہ تھلے کر دے، جڑا قرآن سن کے سبحان اللہ کے اللہ انہوں بھی ایو جی اولاد عطا فرما کہ وہ قرآن پڑھن تے سنن دا نہیں ہو۔
فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا صحابہ جنہیں نبی دے غلام جنہیں نبی دے شگرد جنہیں نبی دے نوکر جنہیں نبی دے جناب طالب علم لے کی آئے نے فرمایا انہا طرح ایمان لے آؤ اے تیری میری فکر کی بات نہیں ہے صرف تیرا سکول آف تھاٹ نہیں دس رہے اللہ دا قرآن دس رہے آئے انج مصطفیٰ نے تربیت کی تھی انج تراشی ہے انج خراشی ہے انج مصطفیٰ نے نوازی آئے انج ماڈل بڑھ گئے نے کہ اللہ نے قیامت تک دے لوگاں دے ایمان دے حوالے نال انہاں نو سامنے رکھ کے فرمایا انج ایمان لے آؤ بلکہ لوگوں نے آکھیا اللہ انج ایمان لے آئیے اے کملے نے جھلے نے دیوانے نے تے گل دا جواب قرآن نے اس انداز نال دے کے دسیا ہے انہاں نبی دے غلاماں نو جھلا دیوانہ آکھیا حضور نہیں بولے خود قادر مطلق نے جواب دیتا ہے فرمایا الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اور جھلا تے پاگل ہوئے جڑا دولت پیچھے انا ہوئے او جھلا تے پاگل ہوئے جڑا اقتدار پیچھے بھجدا رہے او جھلا بھی ہے پاگل بھی ہے جڑا دولت اقتدار دی خواہش رکھدا ہے او جھلا دیوانہ ہے پاگل ہے جنہوں اپنی انا دی خواہش تے تمنا لے ڈبے دیوانہ ہوئے پاگل ہوئے اور جڑا حکمرانہ دا دیوانہ ہے او پاگل ہے جڑا جناب ننانوے دے چکر چے او پاگل ہے جڑا فساد دے چکر چے او پاگل ہے جڑا دنیا داری دے چکر چے او پاگل ہے فرمایا خبردار او کائنات دے اعلیٰ لوگ نے جنہاں گھر مصطفیٰ نہیں چھوڑے جنہاں وطن مصطفیٰ نہیں چھوڑے جنہاں بچے مصطفیٰ نہیں چھوڑے جنہاں سارا خاندان چھوڑ کے محمد عربی نال قربت پیدا کی دیئے اللہ فرماتا ہے چڑ کے میں دیتے لب کے میں دیتے محمد پاک دی قربت دا اعزاز نال میں نوازی ہے اور فرمایا اے رول ماڈل بڑے نہیں کیوں نہ جنہاں دے ظاہر باطن میں محمد پاک نے ان سواریا ہے کہ میں خود پروردگار کرن دیا پہ دینا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سجدہ پیر کرے مرید نو نہیں پتا کی منگ رہی ہے سجدہ جناب استاد کرے شگرد نو نہیں پتا شگرد جھکے سجدہ امام کرے مقتدی نو نہیں پتا مقتدی کی منگ رہے امام نو نہیں پتا بابا کی منگ رہے پتر نہیں جاندا اماں کی منگ رہی ہے سجدے وچ دھیاں نو نہیں پتا دھیاں اللہ سب دیاں بیٹیاں دا نصیب چنگا کرے سجدے وچ کی منگ رہی ہے ماں نو نہیں پتا لیکن او نبی دے غلام او کتاباں تے رسالیاں دے چکر تے تعصب دی کچڑ وچ ذرا باہر نکل کے دیکھتا صحیح اے میں مولوی دی گل نہیں کر رہا ذاکر دی نہیں ہے اے دانشور دی نہیں ہے اے کسے مفتی تے قاضی دی نہیں ہے اللہ دے قرآن دی پیا کرنا فرمایا محمد پاک دی شاگرد میں انہاں دے سجدے دی کیفیات نو بھی رب بیان پیا کردا ہے اللہ فرماندا ہے سجدے وچ اقتدار نہیں منگدے سجدے وچ دولت نہیں منگدے اے سجدے وچ انہاں مال کدے نہیں منگدا اے سجدے کر کے رب دی بارگاہ وچوں رب دی رضا تے آمنہ دے لال دا پیار منگدے اللہ سبحان اللہ جنہاں دے سجدے پاکیزہ جنہاں دے رکوع پاکیزہ جنہاں دے تشہد پاکیزہ جنہاں دی چال ڈال گفتار کردار پاکیزہ ہے ایک ایسے آلہ تے عرفہ تے اچھے تے سچے لوگ نے بے نیاز گرنٹیاں دے کے پیا فرمایا ہے فرمایا اے لوگ نے جنہاں دے بارے خود خدا آخری آئے فرمایا الذین آمنوا
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم ہائی کورٹ سپریم کورٹ سیشن کورٹ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے ایک قرآن آخر اولئک هم الفائزون ان جدے چار کامیاب نہیں سارے کامیاب جماعت کامیاب لشکر کامیاب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن آخر آئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وجري نشست نبيه ودا ذكر القرآن إن هذا السجد ودا ذكر القرآن إن هذا إخلاص ودا ذكر القرآن إن هذه صداقة وشرافة وديانة ودا ذكر القرآن إن هذه أعمال ودا ذكر القرآن یہ سارے کامیاب کے کامران کے عرفہ کے اعلیٰ لوگ نے اچھے کے سچے لوگ نے یہ ہر حوالے نال جانے میں لیکن یہ ساری کامیابی والے اس سارے کامیاب لشکر کا جڑا امام ہے اودا نام صدیق اکبر ہے سبحان اللہ سبحان جاگ رہے ہو تھوڑا یہ اور ہولی جڑا اس لشکر دا امام ہے اودا نام ابو بکر صدیق ہے جڑا اس لشکر دا امام ہے اودا نام ابو بکر صدیق ہے اودا نام صدیق اکبر ہے جڑا اس لشکر دا امام ہے اودا نام ابو بکر صدیق ہے آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلامو گل میری نہیں ہے آؤ ذرا محبتاں بڑی ہے پاکستان وچ نفرتاں تقسیم کرنا چھوڑ دے وہ ماما بہنا بیٹیاں دیاں چھوڑیاں اجاڑنا چھوڑ دے وہ اے فساد کدو جب کوئی برگر بیچن والا منبر رسول پہ آکے تقدس پامال کر دے جب کوئی شوارما بیچن والا تقدس پامال کر دے جب فیصل آباد دے بساں بیٹھے تے چھلیاں بیچن والا تقدس مال جنابے والا آکے خراب کر دے اسانے نبی دے پیارے غلاموں آؤ تاریخ والے بھی سامنے میرے بھی سامنے میں لڑائی ادھر پہنی ہے جب کوئی لفافے جنابے والا کوئی ورکے کوئی نشانیاں رسالے پڑے تاریخ ذرا چانچ بھی لے تاریخ نو پرکھ بھی لے تاریخ نو سامنے رکھ لے کیونکہ تاریخ اندر جھوٹ بھی ہے سچ بھی ہے تاریخ اندھیرا بھی ہے روشنی بھی ہے تاریخ علم بھی ہے تاریخ فراڈ بھی ہے کیونکہ ہر طرح کا مورخ اپنے انداز نال لکھ رہے ہیں اگر انہوں غور کرنا چاہو تو اپنے دور کے حوالے نال سوچ لو ایک مورخ آندا عمران خان نیک آدمی ہے ہینڈسم وزیر اعظم ہے خوبصورت ہے انگریزی بڑی اچھی بولتا ہے ریاست مدینہ دا نعرہ لایا ہے دوجا مورخ آندا جھوٹ بولے ہے فراڈ پہ کردا ہے دھوکا پہ دیندا ہے لوگ اکٹھے کر کے آ گئی ہے یہ پیچھے جناب کوئی نہیں ہے یہ اگر پیچھے کوفے لائے ساری زندگی بال دے پیچھے چسوارے ہے یہ عقل کوئی نہیں ہے یہ کیویں مخلص بچے مار نے یہ ذاتی کوئی شے نہیں ہے ہر شے پرائی ہے یہ بھی مورخ ہے وہ بھی مورخ ہے ایک مورخ آندا بے نظیر چنگی دوجا آندا نہیں ماڑی ایک آندا نواز شریف آلہ دوجا آندا نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے ایک آندا یحییٰ کامیاب ہے دوجا آندا ناکام ہے ایک آندا بھٹو نے بنگلہ دیش ٹور توڑ دیتا دوجا آندا تینوں پتہ نہیں ہے انہیں کہتے حسین چنگے کم بھی کیتے نے انہیں جمہوری سسٹم دیتا انہیں متفقہ آئین دیتا انہیں ختم نبوت دے پارا دیتا یہ مورخ لکھ رہی ہے ایک آندا جناب سیاہ انجے دوجا آندا انجے لیکن فیصلہ کی نے کرو گے عمران دی حکومت کی نے دیکھی ہو فیصلہ کر سکتے مہنگائی کا طوفان آیا بے حیائی کا طوفان آیا پاسوریانی بڑھ گئی ہے دوجا آندا نہیں انجوڑا فیصلہ کرنا تیرے تے ڈیپینڈ کر دے تو آکھے گا ٹھیک ہے یا ماڑا جنہیں جناب بھٹو دا دور میں اس بابے کو تحقیق کرا یحییٰ دا دور میں اس بابے کو تاریخ جناب تصدیق کرا لے اور فیصلہ اے
اسا کی میں سوچیے تاریخ دس رہی ہے صحابہ دی آن نہ لڑائی ہے تاریخ دس رہی ہے امیر معاویہ تے مولا علی دی لڑائی ہے تاریخ دس رہی ہے جنگاں بھی ہوئیاں اور کی میں فیصلہ کرا گے تاریخ لڑائی بھی ہے تاریخ چھپیا رہی ہے نبی دے پیارے غلام اور لفافے پڑھ کے دین نہ بڑھا جلیبی والے کاغذ تو عقیدہ نہ بڑھا پکوڑے والے شافر تو عقیدہ نہ بڑھا اور رسالیاں پڑھ کے عقیدہ نہ بڑھا نہ دونوں چیزوں جو پرکھنا چاہنا ہے تاریخ میں محمد پاک نے فرمان اللہ نے قرآن نے زیر سایہ رکھ دے جدی تصدیق قرآن صاحب قرآن کر دے میں وہ تصدیق شدہ کی تاریخ ہے وہ سچی تاریخ ہے سبحان توجہ کیا میرے نبی دے غلاموں تیرا عالم تیرا مجتہد دے انجے میرا محدث میرا عالم دے انجے اگو منڈا بیچارہ جڑا 3 باری میٹرک تو فیل ہوئے وہ بھی علم تاریخ پڑھی جنہوں بیچارے نے 350 نمبر لبے میٹرک کی جو کسی کالج انہوں قبول نہیں کیتا ہوئے اندر صحیح تاریخ پڑھیے اگلے دن میں جڑا لے گیا 10 روپے دی جلیب لئیے جڑا تھلے کاغذ آئی ہوئے تاریخ لکھی ہوئی آئی ہولی ہولی بولو دوان دا میں فلانے نور شاہ دے میلے تے گیا اتھو میں پکوڑے لے تھلے تاریخ ہے اس کی بھی ہولی بولو ایسا کر کم لیا یہ سجے تے کھبے پاسے نہ دس تاریخ کی ہے انہوں ذرا پرکھ کے جانچ پوچھ لینے ایسا کہ میری جالے کسی نتوں نسا تاریخ نکت پر کیے تیج چاچیے تاریخ جانچن دا اصول دے دے ایک کی بیان دے دے انہوں بیان کیتا ہے جناب میرا نہیں ہے سجنہ دا بزرگ میرے پھرامان دا بزرگ ابھی جعفر محمد بن حسن بن علی توسی بیان پہ کردہ رجال کسی اندر ایسا کہ تو دس دے تاریخ نکت سمجھیے ذرا دسے تے سورو راہ جو مک سکتا ہے آؤ بچے یقین کرانا کلیاں نو خاکو خونچ بدلنا چھوڑ دے لڑائی جھگڑے چھوڑ دے وہ کتابہ پڑھو خدا دا ناجے چاہے لانو اسٹیج نہ دے ہو اسٹیج تیرا ہوئے یا سجڑا نہ ہوئے جدو جاگر بیٹھیں گے پھر خرابیاں تے بربادیاں کریں گے ایک بیان کر کے بیان آئے شیخ توسی بیان کر کے بیان آئے امام جعفر صادق نے فرمایا جیڑی گل تو انہوں ساڑی ساڑے بڑیاں نال منصوب لبے انہوں مصطفیٰ دی متواتر حدیث کے نال رکھ لینا اگر حدیث قبول کر لے تو سچی ہے ورنہ سمجھنا ساڑے تے کسی نے جھوٹ پکے آئے رکھے بس تھوڑا جو ہو رولی بولو ماشاءاللہ پوری محفل وچ بوتا سجے ہی رہے ذرا محبت نال بولو ذکر سرکار دے ہولی ہولی بولو ساڈے نال تہاڈا حصہ حق بندا ہے اساں اپنیاں بھی پڑھنے آ انہاں سجنا دیاں بھی پڑھنے آ کہ پڑھ پڑھ تانوں سنانے آ مڑ داری سبحان اللہ بھی نہ دیو اساں تہاڈے لئی دعا کر سکنے اللہ تانوں پارلیمنٹ دا ممبر بناوے ذرا ایک باری مڑ بولو ایک تصور پیش کیتا ہے حضرت جناب والا ابو ہریرہ کی روایت ہے اور ایک کتابوں میں بھی ساڈیاں کتاباں دا بھی اصول موجود ہے فرمایا جدوں کوئی ایک زمانہ آئے گا لوگ جھوٹیاں گلاں آقا دے نال منسوب کرن گے فرمایا احادیث نو ویکھ لینا مستند اور متواتر جدی تصدیق کر دے بل سبحان اللہ اس واسطے میرے نبی دے پیارے غلام ہو آؤ ذرا لڑائیاں تے جھگڑیاں تے فساد دے ماحول تو باہر نکلیے انہاں نو ویکھیے تو سیدنا دی تربیت نبی نے کی تھی ذرا تسا خود فیصلہ کرو اور تیرے جڑا والے دے ہائر سیکنڈری سکول ہائی سکول کالج دے اندر 20,000 طالب علم ہوئے ہر استاذ محنتی تے قابل ہوئے لیکن جب امتحان دے میں تے رزلٹ آوے 3-4 کامیاب یہ مطلب ہے استاذہ نے محنت نہیں کی تھی کالج دے سارے طالب علم ناکام ہو گئے تیرے طالب علم 1000 ناکام ہوئے 3-4 کامیاب تے کامیابی نہیں 20,000 3-4 کامیاب تے کامیابی نہیں خود سوچ ضمیر کو فیصلہ لے کے دے کوئی بندہ کے پڑھا من والا نبی ہوئے نصاب قرآن ہوئے
شاگرد رب نے خود لب لب کے دیتے ہوئے پھر محمد پاک نے پڑے شاگرد ماذ اللہ کرے 4 کامیاب ہو گئے ذرا زمین کو فیصلہ لے کے دے انہاں دا ظاہر انہاں دا باطن قرآن خود بیان پہ کر گئے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اللہ فرماتا ہے میں اندر کٹولے ہے انہاں دے دل وچ دولت اقتدار نہیں میرے محمد دا پیار ہے پروردگار دی محبت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں یہ ساکھنے کتاباں اپنیاں بھی پڑھو ساڈیاں بھی پڑھو تساں ہولی ہولی سنو یہ سارے حالات سارے کامیاب جو ہیں سارے اچھا تے کامیاب وچوں مالک دی قائد دی لیڈر دی مرضی جنوں جس ویلے کیڑی ڈیوٹی لاوے تساں دسو نواز شریف صاحب سارے کامیاب پارلیمنٹیرین وچوں خوش ہوئے صاحب خاقان عباسی کے انہوں لیڈر آف دی ہاؤس بنایا کسی انکار کیتا ہے جس کیتا ہے پارٹی جا نہیں لگی ہوگی چاچا درداری خوش ہویا یوسف رضا گیلانی تھے لیڈر آف دی ہاؤس بنایا کسی انکار کیتا ہے جیڑا کرے گا پارٹی ایک جگہ نہیں بچے وہ خوش ہویا راجہ پرویز اشرف کے لیڈر آف دی ہاؤس بنایا کو خوش اور پریشان ہوئے جیڑا انکار کرے پارٹی ایک جگہ کوئی نہیں کیونکہ انہیں کامیاب ہاؤس وچ چنے نے بندے ایک نو لیڈر آف دی ہاؤس بنایا میرا پاک نبی میرا نبی جس ویلے جو چاہے ڈیوٹی سونپے اعلان کرے عظمت دا رفعت دا شان و شوکت دا میں ہاتھ پن کے پوچھنا چیلنج کر کے اپنا ایک صحابی دس دے میرے نبی دے اعلان تے جنہیں کوئی کسی حوالے نہ کراس کوسچن کیتا ہو ہولی ہولی بولو اور ہولی بولو میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں تاریخ حقائق جڑی دس رہی ہے ذرا یہ بھی سن لے صرف تاریخ سے نہیں ہے کہ لڑائیاں ہی رہی ہیں قتل و غارت ہی رہی ہے مار کٹائی رہی ہے خدا دا نام نے جڑا دین دا تصور پہ دسنا ہے غیر مسلم تیرے تے اپنی گندیاں نظر رکھ کے بیٹھنو تو تینوں جان سی آئی اے نے ایک آفیسر نے پچھلے دنوں وچ ایک بیان دیتا ہے جنوں ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا ہے انہیں کیسے تھک گیا تورا بورا دیا غارت بھی گھر کیتا ہے مو مسلمان پھر بھی نہیں ہٹے اسا عراق اجاڑے اسا افغانستان اجاڑے اسا شام اجاڑے اسا مصر اجاڑے لیبیا اجاڑے یہ موڑ بھی اسا انہاں تے کامیاب نہیں ہو سکے ہن اسا کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ سنی فساد ہوا دے کے انہاں نوں مکائیے ایک دوجے دے دست گریبان ہوا دست صحیح بھلا تیرے پنڈ دا بڑا چودھری ہوئے سردار ہوئے تیرے پنڈ دا بزرگ ہوئے وڈا تے او دے نال کوئی بندہ اس طرح دی حوالے نال کوئی نفرت دا اظہار کرے تے تینوں کی چنگا لگے گا یا ماڑا لگے گا تسی او دے پوترے دوترے ہو او تہاڈا دادا ہوے پردادا ہوے جیڑا پنڈ دا وڈا آئی تے تساں آپس وچ بھاویں شریکا بھی اسو نہ مڑ بھی آکھو ساڈے وڈے دی تعریف ہے ساڈے وڈے نوں نہ ونڈ او آندا میرا دادا آئی تو آندا میرا دادا آئی کیونکہ ہائی تو چنگا سارے آندے میرا آئی میں ہاتھ بن کے آنا تو اپنے وڈیرے نوں ونڈن واسطے تیار نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان تے علی نوں ایڈا ماڑا سمجھے یو آندا میرا ابو بکر ہے تو آندا میرا علی ہے تے آندا میرا عثمان ہے چوتھا آندا میرا عمر ہے صدقے جاواں سنیو تہاڈیاں ماما دیاں لوریاں تو تساں دیو محمد پاک دا جیڑا بھی ہے ساڈا امام ہے ہولی ہولی بولو ایک باری پھر بولو آؤ ذرا پوچھ لینے سارے کامیاب لوگوں وچوں ایک دا میرے نبی نے ہاتھ چایا ایک دا ہاتھ چایا ایک دا ہاتھ چایا میرے نبی نے ہاتھ چا کے فرمایا من کنت مولا میں ہاتھ چماون دے جناب قائل نہیں ہے لیکن ہن جڑا ہاتھ تھلے رکھے او ہمیشہ ایسی ہوے جڑا اونچی ہاتھ چا کے علی دی عظمت کا اعلان کرے اللہ دی عزت وچ برکت عطا فرما میرے نبی نے ہاتھ چایا چا کے فرمایا میں قلت مولا والی مولا جس دا مولا میں ہر اس دا مولا علی پیر ظفر جناب عباس دی صدارت میں بڑے بسوخ نال پہ آکھنا میں حدیث پڑھی ہے تیرے پیٹ اندر ہر خیرت مند بزرگ بچے نے ہاتھ چاہ کے محبت کا اظہار کی ہے ذرا خود سوچو
نبی نے چاہیا ہوئے صحابہ نے دیکھیا ہوئے میں چیلنج کر کے آکھنا کوئی پاٹی پرانی کتاب وہ کوئی کھندا پاسا وہ کوئی مٹیا حرف ہویا دے جتھے نبی دے نوکر اعتراض کیتا ہوئے نہیں ملے گا میں تیری کتاب بچو دس دینا جدو نبی ہاتھ چاہ رہے حضرت عمر دوڑ کے آ رہے انہیں اکیا پخ 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 مبارک مبارک یبنا بھی طالب اسبات وہم سیدہ مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ جب بھی باقی آدھا یا علی مبارک ہوگی تینو مصطفیٰ نے میرا قیامت تک ہر مومن مومنہ دا مولا ڈکلیئر کیتا ہے اور تیری کتاباں دا سوئیوں نے انہیں سب تو پہلا مبارک دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے جناب عمر بن خطاب اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لڑائیاں تے جھگڑے نہ مٹانا چاہو تو چپ نہیں سکتے لیکن تھوڑا جہا غور تے کٹ جیڑا مبارک بات دینا لوندا ہے وہ لڑے ہوندا ہے ہولی بولو اور ہولی بولو 1400 سال بعد یہ سادے شریف حلال کھاون والے غیرت مند سنی خدا دی قسم ہے کیمرہ گھما کسی دا چہرہ تے دکھا جڑا یہ حدیث سن کے پریشان ہو گئے تھوڑا جہا ہولی بول جڑے بندے پریشان بیٹھے انہاں دی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی کر رہا جڑے حدیث سن کے علی دا ذکر سن کے گلاب طرح کھڑ گئے ہو ہوں ذرا اگلی گل پوچھ لینے علی کون ہے آؤ ذرا کہ کی عظمت کی بات کرنے ہیں اے میرے نبی خود بیان کیتا لیکن سن رہے ابو بکر نے جدو نبی آکھیا جدا میں مولا ادالی مولا نہ میں بیمار نہ میں غیر حاضر جڑا غیر حاضر ہے جلسے تو بعد حاضر ہو کے سبحان اللہ آکھ سکتا حضرت ابو بکر آدھن نہ بیمار نہ غیر حاضر عمر فرماندن نہ بیمار نہ غیر حاضر طلحہ بیمار نہیں غیر حاضر نہیں ہے اور بیمار نہیں غیر حاضر نہیں ہم نے ایسا سمجھ گئے مالکاں دی مرضی ہے جب چاہے نہ او دی ولایت اعلان کر دیتا نے ایسا پھر کیوں نہ من کے آکھیے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ظالم جنہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی دی حیا کر لو جڑا بوتھا سجا کے بیٹھا ہوئے ان جی آنا جڑا علی دا ذکر خوش ہو کے کرے گا ان جی آنا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جدا بیت اللہ وچ جننے جدا بیت اللہ وچ او جننے سارے فلیاں کے جس دا قدم میں رب دی قسم میں علی مولا 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 سنیو بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نام کالا ہمیں و شانے سونے نبی دا فرمانے ساڈا تے ایمان علی مولا علی مولا علی مولا اے اعلی روشن ضمیر جس میں مرحب چیرے ساڈا تے او پیرے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اسما خیالی کوڑے ابو بکر نو پوچھ لینے آپ فرماندے نے یار بھی جان ساری میں ہر شخص
قربان کی ہے کرم دے خولا کے میری دولت قبول کر لینے محبت فرمائی نے حضرت ابو بکر دسو پاک علی کو سچیاں لڑائیاں مٹا دے وہ جھگڑے ختم کر دے وہ حضرت ابو بکر کھڑے میں حضور کا یار بھی ہاں جنگ شار بھی ہاں لیکن ایک موقع تے میں سنے پاک نبی فرمایا صحابہ او جیدہ چہرہ تکڑا سواب اے میرا پیر علی المرتضی پورا بولو اور تساں دسو ساڈے تے بلوندے دس رہے علی دا چہرہ تکنا سوال ہولی بولو اسا پوچھیا اے آلہ تے عرفہ لوگ نے ہن دسو اسا کہ یا علی تساں دسو ابو بکر صدیق کون ہے میرے تو بعد جڑا خطیب آ رہے ہیں نا وہ تک قبرستان تقریر کر دے تو مردے بھی سبحان اللہ اولی اولی بولو اوے او تے پرانی دیواراں دے اٹاں وچوں بھی سبحان اللہ کھا لیندا جے کو تیار تو ہو کے بہو جان لگیا مینوں اے نہ کہ مردے دے گئے ہو اوے اللہ کرے مدینہ ویکھو او جڑا چپ پہ اللہ اے پارلیمنٹ دا ممبر بڑھا کے وزیر بڑھا جڑا اونچی بولے مولا بچیا سمجھ مدینہ دکھا میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں اسا پوچھیا ابو بکر کون ہے ابو بکر صدیق کون ہے ابو بکر صدیق کون ہے ایک کتاب میں بھی نہیں ہے آؤ شجرہ دیئے پوچھ لینے ابو بکر صدیق کون ہے لڑائیاں چھوڑو جھگڑے چھوڑو فساد چھوڑو آؤ محبت چاہتا الفت پیار بڑھیے ابو بکر صدیق کون ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کون ہے حضرت ابو بکر صدیق کون ہے آپ پوچھئے نبی دے پیارے غلاموں قرآن کے واللہ صدق به اولئک هم المتقون تو میرا سچ لے کے آیا تو جاؤ جنہیں سچ کی تصدیق کی تھی کتاب جناب مجموع البیان جلد نمبر دی 8 ادا سوا نمبر 309 پاسا ادا کھپائے لگنے لی دلیلی سبحان اللہ تو اڈی دلیلی علامہ بیان کر کے آخر میں والذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو بکر سچ لے کے آمن والا نبی تصدیق کرن والا ابو بکر دلے ہو کے نہ بولو سارے خدا دا نام من کے سبحان اللہ ذرا ہوئی بولو اور میرے نبی دے پیارے غلاموں ابو بکر کون ہے عمر کون ہے ابو بکر صدیق کون ہے عمر فاروق کون ہے آپ پوچھ لے گیا کتاب لانا ہے جناب والا میرے دوستانی رجال کسی کتاب ہے یہ 10 نمبر 408 ہے آؤ ذرا پوچھئے تو صحیح ابو بکر کون ہے جناب ابو بکر صدیق کون ہے سیدنا ابو بکر پاک کون ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے ایک 10 میں علامہ بیان کر رہے ہیں دوسری کتاب رجال کسی سبر نمبر 408 آگے میں کوفے کا منبر پاک علی جلوہ کر رہی آپ ہمارے جس بندے نے میں ابو بکر عمر تو فضیلت دیتی میں محمد کی شریعت کے قانون کے مطابق وطر مارا گا اسا کیا ایلی اللہ اوہی اللہ ابو بکر کا پوچھ لیں دے ہونا کل پوچھ لیں اینا دا پوچھ لیں دے ہونا کل پوچھ لیں یہ دونوں دا پوچھ لیں دے سانے کل پوچھ لیں سارے یار حضور دے اور سوڑے سارے یار حضور دے سوڑے
حضور اور سونے پر یار دار دیا کیا بتانے کیا پیار نبی نال اور سارے آنے کیا پیار نبی نال اور سارے آنے کیا پیار نبی نال اور سارے آنے اور پیار دیا کیا بتانے اور چھوڑیے سکھ بھی مسیح صدیق دیا ہستی ڈنگ مار کے سب اور بول پیا ڈنگ مار کے سب اور بول پیا پہرےدار دیا کیا بتانے کہ بولو ڈنگ مار کے سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اور ذرا پوچھئے ابو بکر کون ہے بیٹھے ہو تھوڑا جا اور دسو میرے نبی کائنات میں پیارے غلام ہو ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر ہوئے جنہوں نبی خود صدیق آکھے وہ ایک کملیا جڑا صدیق ہوئے وہ جھوٹ پسند نہیں کرتا تے جھوٹ مار دے وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا توجہ ہے اے بیان کیتا ابو بکر صدیق کون کتاب نمبر جلد نمبر 5 علامہ ابن حدید نے نہج البلاغہ دی شرح وچ لکھیا 5ویں جلد صفحہ نمبر 132 پاسا سجائے لے ودی آخر تو ترے دینا چھوڑ کے اگلے نبی آئے نے پہاڑ علی آئے میرے نبی نے گڑی مار کیا کیا اس بت ہیرا يسقط إله فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد تیرے نبی ایک صدیق اگلا شہید وہ سہرا ابو بکر نے جنہوں مصطفیٰ نے خود صدیق آکھا ہے جنہوں کملی والے نے آکھا ہے بے قصہ کیوں نہ آکھئے ڈنگ مار کے سفر اور کمل پیا پہرےدار دیا کیا باتانے یہ سارے عرفان دے آلائے یہ سارے مجھے بسا گیالی ابو بکر صدیق کون ہے ہمارے فاروق کون ہے عثمان غنی کون ہے کتاب لینا ارشاد ہے لکھن والا شیخ مفید ہے وہ بیان کی پیا کرنا ہے آگے ذرا سن لو علی پاک نے شادی کی بطول نال مشورہ ابو بکر عمر دیتا خرچہ عثمان غنی کی جڑا سبحان اللہ آکھے اللہ کرے بالا بچے سمیت مدینہ علی پاک نے پتر تو تمہیں پتہ ہے کل کا حسن پاک دا یوم آئی یہ حسن پاک ہوئے جڑا اہل بیت کے اتھار دے گلشن دا وہ حسین کھلے جدے آمن تے میرے نبی تو لے کے علی تے مخدوم کائنات ہر ایک نے خوشی منائی ہے اچھا علی پاک نے شادی کی تھی اللہ پتر دیتا نا کی رکھنا میں نے رکھنا نانا رکھسی شبر شبیر حسن حسین نبی رکھے ان حضور پردہ کر گئے علی پاک نے زوجہ مثال فرما گیا علی پاک شادی کی تھی دوجی کی تھی تریجی کی تھی اللہ نے پتر دیتے جڑے نا رکھیں وہ سجنا لکھیں
جڑا بندہ سوچ کے بیٹھے اللہ کرے دولت عشق چ رہے جڑا بندہ خوش ہو کے بیٹھے اللہ کرے مدینے والے دیش کے میں نے جڑا بالکل سستے اللہ انہوں پاکستان دا صدر بنا بڑا سارے تو خوش ہو مدینہ دکھا اولا سن لو کی بیان دے رہے آج میں شادی کی تھی جناب علی المرتضی ام البنین کے نال ام البنین بنت حزام بن خالد بن دارم نے اللہ نے پتر دیتا نا سن لو اگلی گل بھی سونا ناواں تو بعد اگلی گل چسانی والعباس و جعفر و عثمان و عبداللہ الشہداء مع اخیہم الحسین عباس جعفر عثمان اگلی گل بھی سن لے علی نے شادی کی تھی پاک علی ام حبیب بنت ربیہ اللہ پتر دیتا ہے نہ رکھیا عمر تھی دنا پاک دنا رکھیا علی المرتضی نے شادی کی تھی لیلہ بنت مسعود دارویہ نال پتر دیتا اللہ نے نہ رکھیا محمد الاصغر کنیت نبی بکر عبید اللہ الشہید مع اخیہ الحسین اللہ نے پتر دیتا ہے ابو بکر نا عمر نا عثمان نا یہ میری نہیں یہ سجڑا دی ہے وہ میرا پیارا دوست پیپل پارٹی وچ ڈھیر سارے جیا لے مگر ہر بندہ پتر دا نام آصف زرداری نہیں رکھدا وہ عمران خان نو ڈھیر منگن والے پتر دا نام کوئی نہیں رکھدا نواز میں بڑا پیارے پر پتر دا نام نہیں رکھدا وہ پترا دینا اوتھے رکھے جاندے نے جتھے یاریاں وچ لالچ نہ ہوے پاکیزگی ہوے پاکیزگی ہوے علی پاک نے ابو بکر عمر عثمان نہ رکھ کے دسیا ہے کہ نا پتر دا لماندا یاد محمد دے یار نبی دے پیارے غلام یاد رہ جائے اور جلدی نسب المقائی حضور نے ہاتھ چاہ کے فرمایا جدہ میں مولا اولی بولو اج دعا موقع آیا اس موقع سلام کروڑا سلام آج دعا موقع آیا وہ مجمع ہوئے لوگ وہ حضور دے غلام نے آج آواز گونجیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس آواز گونجیے کتھے ابو بکر پورا دیا حوال اسمان اللہ حضور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس آنکھو ابو بکر نماز پڑھاوے او سو عزیز محمد کے شان دے اس خوبصورت او دے ساتھیاں او دے دوستاں عالم اللہ پورے پنڈ دے جناب غیرت مند حضور کے عاشقاں نے بزم سجائیے بڑا انتظام کیتا جے بڑی محبت نال آئے ہو دور قریب دعا ملائے ہو اللہ انہاں دیاں جوانیاں بزرگیاں سلامت رکھے جڑے حضور کے عاشقاں دا دیوانے دا ہجوم اکٹھا کر کے آندے الیکشن دی گل نہیں پارٹی دی نہیں ہے لیڈر دی نہیں ہے گڈیاں نالیاں سڑکاں سولنگ دی نہیں ہے آپ اکٹھے ہو جاؤ آؤ ذرا بیٹھ کے آقا دو عالم دی گل کریے یارہ دی کریے حضور دی آل دی کریے اللہ ایسے اجتماع قیامت تک سلامت رکھے اور سنو سبق سکھان دی توفیق عطا فرماوے حضور نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرما ابو بکر نو آقا میرے مسلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاوے مسلے میرے تے ابو بکر کھڑا ہو کے نماز پڑھا پتا لگے جدا امام محمد اودا امام ابو بکر صدیق علی دے نام بیمار نام غیر حاضر میں سمجھ گیا مالک نبی جب چاہر جنہوں چاہر امام بنا دینے اور جس نبی آکھیا جدا میں مولا اودا علی مولا اسے نبی آکھیا جدا میں امام اودا ابو بکر صدیق امام ہے پھر کیوں نہ کیے مصطفیٰ کے صحابہ سفری محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کھڑے ہو کے استقبال کرو
خطیب سی بندے بھول بھی نہیں سکتے تے میں کہ آکھے تانوں اگے آکھے میں آکھے بھئی جیڑا میرے تو بعد خطیب ہے یہ تو 10 منٹ قبرستان تقریر کرے مڑ دے آج جاندہ پہ آئیں تے تساں بھی سبحان اللہ کہنا خدا دا نام پتہ لگے میں سوچنے میں پہ جا کے جو ذرا ایک باری ادھاری جی سبحان اللہ صابر ولی علیہ اللہ ماشاءاللہ نہ کر گلاں ڈھیر بدیاں جاندیاں تے فرمائشاں جڑیاں نا یہ چنگیاں نہیں یہ سادہ آل سنت دا دولہ خطیب جیڑی یہ مصروف نے بندہ سونے کم ایڈا مصروف میرے پاک وطن دا حسین خوبصورت اور ایڈی اوکھی گل جیڑی سوکھی بنا کے بابے ہوری پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جو ہے نا اللہ کو صلاح اللہ سنانا کہ میں انہیں یہ گلنا سن کے میں مقا کے دے مر جاؤں دا جاگ رہے ہو میں تو انہوں بھی اکھے کیمرہ ایڈا بات لحاظ ہوتا ہی نہیں کہ کسے دا یا نہیں کرتا جی ہو جی اب اندر دمو ہو گئے کون جی آنے سجے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے میں مرنا دے اپنا بھی ہے نا یہ تو پھر ساڑھے مرن کو بعد لوگاں نے آکے بچے نے آکے احسان وہ ویڈیو تو دے ہویا ساڑھا اببا بھی جلد سے گیا ذرا ویکھنے اب بیوری ٹور گئے تھے جو ویکھنے اب بیوری دبو سجے ہویا ہے بالا بھی آکھنا اممہ دے آکھنا دے اببا ٹور تک گیا پر ساری محفل جب بیورن دا بوتھا سجے ہے اللہ مسترا کے بہوئے سرکار دی محفل ہے خدا دا جائے ایک بار ذرا پھر بولو میرے نبی نے مصلی دے کے فرمایا ہے ثابت کیتا ہے جدا میں امام آؤڈا ابو بکر صدیق امام ہے اور نبی کے غلاموں درخت ٹھوکر مار کے خیبر توڑے علی ہے جڑا علی دی اگے کھڑے ہو کے امامت کراوے ہو صدیق ہے جڑا رکا لکھ کے دریائے نیل جوانی دے لے ہو مارے جڑا گنڈا مار کے سلسلہ روکے او عمر جڑا عمر دی امامت کرے او دا نام بکر صدیق مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات اے جیسے نبیوں میں تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا ہم کو سارے نبی کے سبحان وہ لوگ آج ایک نواں نوٹیفیکیشن آیا ہے مالکہ دی مرضی جدو کٹن مالک بھی نوٹیفیکیشن میں کسی دی جرات چیلنج کرے آج نوٹیفیکیشن جاری ہویا ہے عثمان کی تھے آج ہوئی سفیر دے بطور سفیر نامزدگی ہو گئی ہے علی آدھر میں موجود ہاں ابو بکر سبحان اللہ علیہ اندر سے موجود ہے حضور فرمائے عثمان جا مکہ تو ساڑھے سفیر ہیں سارے موجود ہیں مالکہ دی مرضی عثمان مکہ ٹور گئے ابو کی ہویا اسا مکہ میں کھے مدینہ اللہ بار بار دکھاوے اسے جو مکہ مدینہ جانے ہیں ساڑھی کی پوزیشن ہیں دے کئی باری بکنے ہیں پہلے تو جدے ویک گئے بلکہ اتھے ادھے ویک گئے کراچی ایئرپورٹ تان علی کوئی احرام بنی بیچارہ بنی پھر دے وہ بیگ بھی چکی پھر دے من دی گال کر دے جنٹا نو رولت تھی مقام توجہ ہے کہ نہیں موڑ اتھے پہنچ گیا جدے اتھے دلیل پارٹیاں پرانیاں بساں لبیاں ہوٹلوں نے اگاں کھتے بھی تک 6 میل دور اتھے چناب چوتھی پنجویں منزل قدم قدم تے حاجی پلوتے کٹ دے حاجی صاحب کو پانی شربت پی لیں جوس پی لیں آدھا نہیں حضرت صاحب جوس نہیں پینا
خدا دی قسم بہو پیاس کٹیے تے پینا زمزم دا جڑا بندہ ہولی بولے پیپسی پی لی جڑا اچھی بولے زمزم توجہ ہے کہ نہیں حاجی صاحب زمزم واسطے جناب آندھا میں زمزم پینا ہے حاجی صاحب تھکیا تھا بہوں سے بال بچے بھی دور ہیں گھر بھی دور ہے سفر بھی بڑا دور دا کر کے آنا ہے تھکیا تھا بہوں پہلی نظر کعبے نو ویکھنا ہے عرش ہے تھکاوا ڈالا تو بولا کہ حجر اسود نو چوم دیا میں بندر کی چوم دیا نہیں بائیں تو بندے نو چبڑ دیا ویکھے کہ جدو سوڈانی دی لگ دی ٹکر ہو گیا بندہ لیکن پاکستانی ہاڈی بھی ایڈے چیڑے ہیں ماشاءاللہ اٹھ کے مڑ جوڑ انج چوم رہے ہوندے نے انج چوم رہے ہوندے نے کیونکہ حجر اسود چومنا بھی حسرت ہے تساں دسو ساڈا وطن ہوئے پاکستان مہنگائی ہوئے عمران خان علی تو میں سجنا دا کرو نا تو تواڈی ہولی ہولی ہوئے سبحان اللہ تو ملت اسلامیہ دا خطیب بھی آگے ہوئے اگو میں بھی ہوئے جانا مور دسو تے صحیح بندہ ہیں اور تساں دسو بھئی یہ بندہ ساڈا ہوئے اسیانے زمزم پینا ہے طواف کرنا ہے حجر اسود چومنا ہے کہ یو پیشکش ہونا عثمان پاک نو کیتی انہاں کی گل سن اپنے آقا دا اپنے قائد تے لیڈر دا نام نہ لائے راج راج کے طواف کر جی میں دل کی زمزم پی او حجر اسود چوم انہاں دا نام نہ لوی کہ کیڑا موقع لال رومال نے بندہ پوچھے یہ تساں کھٹی چٹنی تو فارغ ہو گئے ہو کہ تو انہوں دسیے مدینے والے دی عظمت تعریفت کی ہے حاجی اتنے 50,000 ہے اتنے لاکھ دا ثواب ہے اتنے 50,000 دا حاجی بندہ انہوں نے پوچھے بندے دے پترو اس گل دا ابو بکر عمر عثمان نو بھی پتا ہے تو انہوں لگے انہوں نے وطن چھوڑ کے آیا مکہ مدینے آل 50 لاکھ دا ڈیلی دا انہوں نے 2.5 لاکھ دا نقصان ہے نمازاں دی عبادت دی حوالے نال انہوں نے کہا جناب اساں عبادت لئی نہیں آئے اساں رسالت ثواب لئی جو ہے نا تصور لے کیا مدینے والے نال اچھا انہاں کیا پانی پی لا زمزم انہیں کہنے ہن جڑی گل کی ملا بازل ایرانی حملہ حیدریہ وچ ادھر صحابہ ایک دوجے نو آکھن واہ چس عثمان دی بھائی اوزو کی زمزم بھی پیسی طواف بھی کرسی حجر اسود بھی چومسی گل میرے نبی سن لئی حملہ حیدریہ لے دسیے گل میں تو انہوں سمجھ آ جاوے تو سبحان اللہ علامہ صاحب دی تقریر ضرور ہے انہوں کیا کیا علامہ ابو ملا بازل ایرانی یاد ہے حضور سن کیا کہ کی بیان دیو کہ عثمان زمزم پیوے گا طواف کرے گا فرمایا شاگرد ہوئے میرا نوکر ہوئے میرا سلیکشن ہوئے میری تربیت ہوئے میری اس ہم چھڑ کے کعبے وال جائے گارنٹی ہوئے جڑا پیر دے وے گارنٹی ہوئے جڑا استاد دے وے شاگرد دی پیو دے وے پتر دی حضور فرمایا عثمان دی سٹیٹمنٹ سن لے حملہ حیدری حوالہ ہے عثمان نے فرمایا او مکے دے چودھریو مکے دے نوابو اور مکے دے کعبے دے متولیو ساری زندگی عثمان مکے بیٹھا رہے اور کعبے وال نہیں جائے گا جدو تک کعبے دا کعبہ زہرا دا بابا اللہ اور اگلی گل بھی سن لو جڑے نبی نو اللہ نے ابو بکر دیا دیتا ہوئے مشیر علی دیا دیتا ہوئے ویر تے طاقت انج دی ہوئے کہ پہاڑ تے آوے تا ہلنا روک دے وے اشارہ کرے ابو جہل مٹھی وچ کنکریاں گھٹدا مر جاوے مٹھی چیر کے کنکریاں کلمہ سنا درخت نو پیغام ملے جڑا شاخہ سمایا تو بھاج کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دی طاقت کے اشارہ کرے چند کلیجہ چیر کے ڈبا سورج پلٹ کے سلامی دے مکمل اوتی تو مفاتیح خزائن الارضیاں چابیاں رب نے دے دیتی ہیں من خزانے دا مالک علامہ ابن حدید نہج البلاغہ دی شرح دی 12ویں جلد آخری ہے صفحہ 138 دے آلے ایڈیاں پاور ایڈی طاقت ایڈا وقار ایڈی اللہ دی بلو اجازتاں تے کرم مڑگی او نبی جڑا اشارے نل چند توڑے سورج موڑے درخت بلاوے کنکریاں نو کلمہ پڑھاوے اور راتانوں جاگ جاگ کے دے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب
سبحان اللہ اور بھی تقریر چھٹو میں نے بچیا کہ وہ شجرے والی گل سنانی ہے میں کہ لوگ کئی باری سنے وقت پتہ نہیں انہاں نوں آندا ہی سی موڑ سناواں گا اس واسطے کہ اگلی ٹائم دا حوالے نال ہونے دس جانا کہ شجرہ موڑ وہاں مکھن انشاءاللہ دوست بہت بڑھ جائے اچھا چل سن او پاک نبی آکھ رہے نے اللہ یہ دین نو عزت دینی ہے میں نو عمر دے دے اچھا دعا ای بھی مکمل ہے اللہ اسلام نو عمر دے دے سانو عمر دے دے عمر دے دے عمر دے دے گل پوری ہے گل مکمل ہے دعا کمپلیٹ ہے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں دیوبندی سنی وہابی شیعہ چکڑا لوی پکڑا لوی ہو یہ بلا بھی ہو سوچو تو صحیح میں ہر ایک نو پوچھیا ہے علامہ عبدالحمید ملت دا خطیب ہے اللہ نے استان دیتیاں نے سب کچھ اندر اسلام دی وجہ پیر ظفر عباس سیفی صاحب غیرت مند پیر ہے سونا پیر ہے تیرا کم بیک کے لون لون ٹھڑ دے ایڈا سونا مدرسہ ماشاءاللہ لنگ دیاں ٹپ دیاں بیک کے دعا بھی کی کرو واڑیاں نسلہ سوارن رہی بندہ جنگ تو ٹر کے مالکاں ڈیوٹی ہے تھے لائیے تھے اگلے بمن دا بھی حق ادا کیتا ہے تساں سبحان اللہ بچاون دا لیکن نبی دے پیارے غلاموں میں کہا میرا پیر کہ عزت اسلام نالے خواجہ اجمیری نبی لکھ نو کلمہ پڑھاوے عزت اسلام نال داتا اجمیری کہ عزت اسلام نالے ایک کولڑے دا غیرت مند بابا قادیانیت دے تابوت چکل ٹھوکر دا حق ادا کی تھی گنبد خضرہ دا مکین تیرے تے راضی کہ اسلام نال عزت ہے میں کہا میرے لیے اللہ بابا کہ اسلام نال عزت ہے خواجہ بابا دادا ہر ایک بھی عزت اسلام ہے اور میرے نبی پہ فرما دینے ہو عمر دا نا ہے اسلام دی عزت دا نا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ